ابھی لائرز نے آ کے کچھ بتایا ہوگا، کیونکہ آج ہم صبح 9:30 بجے سے کورٹ روم میں، سائفر کے کورٹ روم میں اور توشہ خانہ کے کورٹ روم میں ایک چھوٹی سی ایک سینٹنس میں شاید میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اگر آپ نے قوم میں ڈاکہ مارا ہو اور ان کی دولت چوری کی ہو، اس میں آپ کو اگر سزا بھی ہو جائے تو آپ کو 1-2 دن میں انصاف مل جائے گا، 2 دن کے اندر، اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسی قوم کا آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو گے تو آپ کو سزائے موت کا خدشہ ہے۔ اگر آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو، اس کی سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اور آج جو کورٹ روم میں ہو رہا تھا، لائرز نے تو آپ کو بتایا ہوگا، ہم تو ایز اے فیملی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے پاکستان میں اگر یہ نظام انصاف کا، آج ہم نے تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آپ سے بے انصافی ہوتی ہے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافی ہو رہی ہوگی۔ آج جو سب سے ضروری چیز ہے کہ کراس ایگزامینیشن، جن وٹنسز نے توشہ خانہ اور سائفر کے اندر اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے ہیں، اب وقت آ گیا تھا کہ عمران خان کے لائرز اور شاہ محمود کے دونوں کے لیے جو لائرز ہیں وہ ان کی کراس ایگزامینیشن کریں۔ اور جو شاہ محمود اور عمران خان ہے وہ انتظار کر رہے تھے جب کراس ایگزامینیشن ہوگا تو اس میں سچ تو بالکل بظاہر ریکارڈ پہ چلا جائے گا۔ اب جیسے ہی وقت آیا سچ ظاہر ہونے کا، تو انہوں نے کورٹ کی طرف سے پروسیکیوشن ہی کے 2 لڑکے ادھر سے اٹھا کے ادھر کھڑے کر دیے، ان کو سوال بتا دیے، اور 5-5 منٹ اتنا ضروری کیس ہے جس کی وجہ سے یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 5-5 منٹ میں ان کی کراس ایگزامینیشن ہو کر ان کو فارغ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ جو میرے خیال میں نجم سیٹھی نے ایک تھوڑا سا اس پہ انکشاف کیا تھا کہ 5 تاریخ تک ان کو سزا دی جائے گی۔ میرے خیال میں انہوں نے سوچا ہے کہ نجم سیٹھی کا بتایا جائے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے، وہ شاید کل اور پرسوں کے اندر 2 دن کے اندر ہی، جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ سوچ لیں، صبح سے ہم لگے ہوئے 9:30-10 بجے سے لے کر، اور اب 7:30 بج گئے ہیں، اور ابھی تک ان کو جلدی ہے کہ ہم رات تک ان کو ختم کر دیں سارے وٹنسز کو۔ تو ہمیں آج بڑی دکھ ہے، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس چیز کا اگر انصاف نہیں مل سکتا، اگر ان کو سزا سنانے کا ہی مقصد تھا، یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمیں آتے دیکھا ہے فیملی کو، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خواتین ہیں، ہم سڑکوں پہ کیا، ہم بالکل جس دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے ہم کھٹکھٹائیں گے، اور ہم یہ انصاف اگر دے نہیں سکتے تو پھر ہم لے کے رہیں گے۔ مہربانی، شکریہ۔ کوئی سوال؟ میم کہا جا رہا ہے کہ اعظم خان صاحب کو کے سامنے بھی جرا نہیں کرنے دی گئی خان صاحب کے وکیلوں کو، بلکہ سرکاری جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے ہی جرا کر کے وہ معاملہ نپٹا دیا۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا ڈیولپمنٹ تھی اس سوال؟ دیکھیں، آپ اگر صبح کو گیا میڈیا کھڑی تھی، ان کو پتا ہوگا لائرز یہاں صبح کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا۔ یہ آپ ذرا صرف دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، انصاف کیسے دیا جا رہا ہے۔ جو لائرز ہیں وہ جیل کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور اندر جا کے فیملی کو شور مچانا پڑا۔ شاہ محمود قریشی کی بیگم اور ان کی بیٹی وہ وہاں پہ تھیں، اور انہوں نے جا کر وہاں شور مچایا کہ لائرز باہر کھڑے ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود کو نہیں پتا تھا کہ باہر لائرز کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے شور مچایا۔ یہ بیٹی شاہ محمود قریشی کی گوہر بانو باہر آئی ہیں لائرز کو بلانے۔ اب یہ سوچیں یہ انصاف کا طریقہ ہے۔ اور آج جو جج صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ یہ فرما رہے تھے کیونکہ آپ نہیں پیش ہوئے 9:30 بجے تک، اس لیے ان کی کراس ایگزامینیشن ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب ہمارے وکیل آج موجود بھی تھے، انہوں نے کہا ہم
ان کو جج صاحب نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا کراس ایگزامینیشن کرنے کی. تو اگر یہ انصاف ہے تو اسٹیٹ لائرز ہی کر رہے تھے. وہ اسٹیٹ لائر جن کو پروسیکیوشن والے 2 لڑکوں کو ادھر کھڑا کر کے میچ فکسڈ عمران خان کہہ رہے ہیں, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جج, جوری اور پروسیکیوشن سب ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے, کسی کی ضرورت نہیں وہاں پہ اس وقت. میم اکیوز کی مرضی کے خلاف انصاف لے کے رہیں گے, کیسے انصاف لیں گے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے کہا ہم انصاف لے کے رہیں گے, اس کا کیا فارمولا, سڑکوں پہ آئیں گے, کیا کریں گے, سڑکوں پہ کیوں انصاف کیسے لیں گے آپ؟ دیکھیں انصاف جب دیا نہیں جاتا تو پھر لیا جاتا ہے, اور جب یہ ابھی ذرا سینٹنسنگ کر دیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. میم اکیوز کی مرضی کے خلاف سرکاری پروسیکیوشن نہیں انجیکٹ کی جا سکتی, مگر یہاں کر دی گئی ہے, تو آپ ہائر کورٹس میں جا رہی ہیں اس کو چیلنج کرنے, کیونکہ پہلے بھی بالکل کر دیا گیا تھا بالکل 2 دفعہ. دیکھیں 2 پٹیشنز اگر سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس کی جو خان صاحب نے ڈالی ہوئی ہیں وہ روز اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایک ہیومن رائٹس کی ہے, ایک ان کی کنوکشن کی ہے جو نااہلی کی جو ختم نہیں کی جا رہی. وہ 2 روز خان صاحب لائر سے پوچھتے ہیں کہ پٹیشنز کا کیا بنا. تو وہ سپریم کورٹ سے پھر سے ہم قاضی فائز عیسیٰ سے اپیل کرتے ہیں آپ کے میڈیا کے ذرائع سے کہ آپ اللہ کے واسطے انصاف دے دیں, نہ تو صرف عمران خان اور شاہ محمود کو, لیکن جتنے بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو بھی انصاف دیا جائے. یہ 9 مئی کے کیس کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو ہم ایک کیس کی آپ کو ختم کر کے بتا رہے ہیں, اور دوسرے کیس کی جو پٹیشنز گئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ نہیں سنی جا رہی سپریم کورٹ میں. آپ کے سوال کا جواب کہ انہوں نے کہا ہمیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہے, ہمیں اسٹیٹ ڈیفینس نہیں چاہیے, ہمارے اپنے لائرز آئیں گے, ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, نہ ہم ان کو جانتے ہیں, نہ یہ ہمیں جانتے ہیں, نہ ان کو کیس کے بارے میں پتہ ہے, نہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہے, نہ ہمیں اسٹریٹجی بتائی ہے. ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جج صاحب نے کہا بالکل ڈسمس کر دی یہ پٹیشن, انہوں نے کہا نہیں یہی کریں گے, زبردستی تھوپا گیا ان کو ہمارے اوپر. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی آپ کی جو پٹیشنز ہیں وہ نہیں سن رہی, ہائی کورٹ کے اوپر بھی جو وہ آپ سے بتایا کہ عامر فاروق چیف جسٹس ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کی درخواستوں پر جو سماعت نہیں ہو رہی. آج جو دیکھا آپ نے کہ کیس کتنی تیزی سے آج جو وہ لے کر چل رہی ہیں, تو آپ کہاں پٹیشن فائل کریں گی, کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کی پہلے سے پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. یہ ابھی ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب آئیں گے, یہ سوال آپ ان سے ضرور کیجیے گا کیونکہ اسٹریٹجی وہ بنائیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو. 2 منٹ آپ کی جی بالکل, ILF فیلڈ میں ہے اور ILF الرٹ ہے, اور انشاءاللہ ہم ان کو نکال دیں گے, بے فکر رہے انشاءاللہ. تھینک یو. لیکن پہلے آپ یہ سوال پوچھیں کہ ان کو گرفتار کیا کیوں گیا ہے, پہلے آپ یہ سوال پوچھیں. قریشی ہوں, میرے والد شاہ محمود قریشی نے مجھے بھیجا ہے چند پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے. مختصر گفتگو کروں گی لیکن پلیز غور سے سنیے گا. پہلی بات, جیسے کہ پہلے میرے سے پہلے فرمایا علیمہ بی بی نے, اسٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسلز, جب ہمارے اپنے لائرز پریزنٹ تھے ان کو پہلے اندر آنے نہیں دیا, ہم نے شور مچایا, کافی تاخیر کے بعد وہ اندر آئے. اس کے باوجود جج صاحب نے فرمایا کہ جو اسٹیٹ اپوائنٹڈ ڈیفینس کاؤنسل ہے یہی جرا کرے گی اور یہی آپ کو ڈیفینس آپ کا کرے گی. پہلی بات نہ ڈیفینس اسٹیٹ اپوائنٹڈ ڈیفینس کاؤنسل کو میرے والد یا خان صاحب جانتے ہیں, نہ ان سے کوئی ان پٹ لی گئی ہے, نہ کوئی اسٹریٹجی ڈسکس کی گئی ہے, نہ کوئی ان کی ملاقات یا میٹنگ ہوئی ہے کیس کے پہلے شروع ہونے سے پہلے. پہلی دفعہ یہ لائرز آئے ہیں, کوئی ہیں کون ہے فرق نہیں پڑتا, اس میں نہیں جاؤں گی, لیکن ان سے مشاورت کا ٹائم ہی نہیں ملا تو یہ پھر کیس آگے کیسے چلائیں گے, سوال اٹھتا ہے اور اٹھانا بھی چاہیے ہے. ایک لسٹ دی گئی ڈیفینس کاؤنسلز کی جس میں سے چوز کرنے کا حق دیا جاتا ہے اکیوزڈ کو, نہیں دیا. وہ کیوں نہیں دیا, ایک اور سوال بنتا ہے. آگے چلتے ہیں.
اس کے بعد میرے والد شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اسٹیٹ اپوائنٹڈ ڈیفنس کاؤنسلز کو ہی موقع دینا چاہتے ہیں تو میری ان سے بات نہیں ہوئی, مجھے موقع دیجئے, میں جرا کروں گا, میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. جج صاحب نے فرمایا بالکل میں آپ کو اجازت دوں گا, لیکن موقع ہی نہ آیا. آگے چلتے ہیں. آپ لوگ تو خیر ماشاءاللہ کافی کور کرتے ہیں. آپ نے شاید پاکستان کی لیگل ہسٹری میں نہ اتنا تیزی سے کیس چلتا ہوا دیکھا ہوگا, نہ کبھی اس طرح سے دیکھا ہوگا کیس چلتا جا رہا ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے. اچھا, اب کچھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات, فارن سیکرٹری پہ آتے ہیں. فارن سیکرٹری صاحب کی بات ہوئی ایمبیسڈر اسد مجید سے, جس میں انہوں نے کیٹیگورکلی فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت سینسٹیو میٹر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ان کو خط بھیجنے کے بعد فون کر کے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک بہت سینسٹیو میٹر کے اوپر خط بھیجا ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے. اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک نارمل پریکٹس میں ہوتا ہے کہ ہر سائفر, ہر ٹیلی گرام کے بعد فون اٹھا کے پوچھا جائے کہ جی آپ کو ریسیو ہو گیا ہے؟ تو اس پہ فارن سیکرٹری صاحب نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوتا, یعنی کہ اس میں کچھ خاصیت تھی. ٹھیک ہے جی. اس بات کے اوپر پھر ایمبیسڈر اسد مجید نے سائفر بھیجا. یہ امپورٹنٹ ہیں کچھ باتیں سمجھنا. پھر آ جائیں 8 مارچ کے اوپر. 8 مارچ کو کیا ہوتا ہے؟ 8 مارچ کو میرے والد جو اس وقت فارن منسٹر تھے, ان کی گفتگو ہوتی ہے فون پہ ایمبیسڈر اسد مجید سے, اور وہ اس میٹنگ میں ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈونلڈ لو. ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں ڈونلڈ لو نے سرٹن چیزیں فرمائیں, اور انہوں نے کہا کیٹیگورکلی کہ جو یہ گفتگو ڈونلڈ لو کے ساتھ میری ہوئی ہے وہ بغیر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس کی اجازت کے نہیں ہو سکتی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آگے چلتے ہیں. ہاں, ویری گڈ پوائنٹ. وہ بہت ڈسٹرب ساؤنڈ کر رہے تھے. ایمبیسڈر صاحب نے جب فارن منسٹر سے بات کی, ہی ساؤنڈیڈ ویری ڈسٹربڈ, یعنی کہ کوئی عام گفتگو یا عام میسج نہیں پاس آن ہو رہا تھا. اچھا جی, پھر اب آ جاتے ہیں 27 مارچ پہ. 27 مارچ پہ جب جلسے میں ایک کاغذ لہرایا گیا جس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے, میرے والد کا کیا اس میں رول تھا؟ انہوں نے کہا میرے سینے میں بہت راز ہیں. سائفر کا ذکر نہیں کیا, سائفر کے کانٹینٹس کا ذکر نہیں کیا, راز کا ذکر کیا. آج میں آپ کو بتاتی ہوں وہ راز کیا تھے. وہ راز یہ تھا کہ MNAs کی میٹنگز ہو رہی تھیں ان سب سلسلوں میں, نو کانفیڈنس موشن کے سلسلے میں. کیوں میٹنگز ہو رہی تھیں, کن سے میٹنگز ہو رہی تھیں, یہ آپ سب جانتے ہیں, قوم آج یہ جانتی ہے. لیکن آپ کو پھر بھی آج یہ بتانا ضروری ہے کہ جب وہ راز کی بات کر رہے تھے تو وہ ان MNAs کی بات کر رہے تھے جو ڈیفیکٹرز تھے, جو پھر ایونچولی چھوڑ کے چلے گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ساتھ دینے, اور جو ہوا وہ ہوا. اب کچھ اور بہت انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹس. کیس کے 3 نقطے ہیں. نمبر 1 illegal retention, نمبر 2 illegal communication, and نمبر 3 misplacement. ان تینوں میں میرے والد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو پھر کیس کیا بنتا ہے, یہ بھی سوال اٹھتا ہے. اچھا جی, پھر آ جاتے ہیں he did not retain the cipher, he read the cipher and he returned the cipher. کاپی انہوں نے اپنے پاس نہ رکھی. یہ بات منسٹری آف فارن افیئرز موفا نے ایکنالج کی ہے آفیشیلی, آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اللیگل ریٹینشن کی تو بات ہی نہیں پیدا ہوتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آ جائیں جو کیس کا سیکشن 5 اور سیکشن 9 ہے. جب دونوں وائلیٹ ہی نہیں ہوئے تو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ, واٹ از دا کیس ان فیکٹ. سو یہ کچھ بہت ضروری نقطے تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھنے تھے. اب جہاں کے لیگل میٹرز ہیں وہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گی بیرسٹر صاحب سے کہ وہ آپ سے مزید بات کریں. شکریہ. جی السلام علیکم. ابھی سلمان صفدر صاحب کے ساتھ ہم کریں گے, پورے احوال بتائیں گے کیس اس وقت کہاں تک پہنچا ہے. آج کے بہت اہم معاملات ہیں, اس کے اوپر ہم ابھی مفصل گفتگو کریں گے. میں صرف یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل کے طور پہ کہ اس وقت عدالت جو آپ کے پیچھے اڈیالہ جیل کے اندر چل رہی ہے
وہاں ایک جونیئر وکیل ان کے اسٹیٹ کی طرف سے کورٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ وکیل ان کی طرف سے کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں. انہوں نے 9 وٹنسز کی کراس ایگزامینیشن ہفتے کے دن چند گھنٹوں میں کر دیں ان وکیل صاحب نے, اور وہ شاید جمعے کی رات کو اپوائنٹ کیے گئے تھے. اس کے بعد آج جو ہے لگ یہ رہا ہے ایسے, اور ہم عدالت سے ابھی باہر اس لیے آئے ہیں تاکہ میڈیا سے بات کر سکیں کہ آج رات کو شاید سارے وٹنسز کی کراس ایگزامینیشن ان جونیئر اسٹیٹ کاؤنسل کے تھرو مکمل کر دی جائے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اب کل یا کسی بھی وقت اس کیس کا ایک شاید پہلے سے سوچا سمجھا فیصلہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بظاہر ہمیں جو عوام سے بھی تاثر مل رہا ہے اور وکلا سے بھی, وہ تو یہی لگتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ایک فیصلہ دیا جانا چاہتے ہیں جس کے تحت بانی چیئرمین اور وائس چیئرمین کو سزا دے دی جائے. وائس چیئرمین سندھ سے حلقہ تھرپارکر 214 سے امیدوار بھی ہیں, وہ اس الیکشن کے لیے نااہل ہو جائیں. تو یہ لگ رہا ہے معاملہ, یہ ایسا کیس جو کہ نارملی سالوں پہ چلتا ہے, اور یہ کیس جو ہے 2 دفعہ اس کا ری ٹرائل ہو چکا ہے بیکاز یہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے. ہم نے آج بھی جج صاحب کے آگے یہی باتیں رکھی ہیں, یہی ان کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس عجلت میں جس طرح آپ معاملہ چلا رہے ہیں, جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ, جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ, جو آپ کر رہے ہیں یہ تو پھر اعلیٰ عدلیہ, امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ انصاف کرے گی تو یہ آپ پہ بھی اسٹرکچرز آئیں گے اور یہ وقت کا ضیاع ہوگا, اسٹیٹ ریسورسز کا ضیاع ہوگا. اگر مقصد صرف یہ ہے کہ 8 تاریخ کو عوام یہ سمجھیں کہ دونوں الیکشن نہیں لڑ سکتے اور کنوکٹڈ ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک اس کیس کے اپنے میرٹس کی بات ہے, جس طرح یہ ٹرائل چلا ہے, آپ کے میڈیا کے نمائندے جو اس وقت اندر موجود ہیں وہ آ کے باہر بتائیں گے باقی ڈیٹیلز آپ کو. تو جن بیسس پہ پہلے ری ٹرائل ہوا تھا ابھی بھی دوبارہ ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب نے عدالت کو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے جو ان کے لیے جونیئر اسٹیٹ ڈیفنس لائر اپوائنٹ کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے میرے چوائس کے وکیل, میرے منتخب وکلا جو ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں اور ان کو اجازت دینی چاہیے میری طرف سے اس کیس کی پیروی کرنے کی. جب پہلے پیروی ہوئی معاملات کی تو آپ نے دیکھا سکندر ذوالقرنین صاحب نے, میں نے, علی بخاری صاحب نے, سلمان صفدر صاحب نے, ہم نے ایک ایک گواہ کے اوپر مفصل کراس ایگزامینیشن کی تھی, اور دن میں 1 سے 2 سے زیادہ کراس ایگزامینیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تو ہفتے کے دن 9 ہو گئے اور آج لگ رہا ہے کہ باقی 16 مکمل کر لیں گے اور صبح تک سزا سنا دیں گے. تو ابھی میں صرف اتنی بات کروں گا. اب سلمان صفدر صاحب آتے ہیں تو ہم باقی بریفنگ ان سے میں چاہوں گا کہ وہ دیں اور اس معاملے کو سب کے آگے رکھیں. بہت شکریہ.